إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمین. ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنی کلاسز کے لیے دوبارہ جمع ہو سکیں. آپ سب کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم لوگ آج سے اپنی جو ایڈوانس کلاسز جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہم نے جو گرامر کے قواعد پڑھے پچھلے سال الحمدللہ، اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں، اس کی تطبیق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو قواعد سمجھے ان کا قرآن کی آیات پر کیسے اپلیکیشن ہوگا. تو اس سے دو فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو رولز پڑھے ہیں وہ کنفرم ہو جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں اور وہ پکے ہو جاتے ہیں. دوسرا اس کا اہم ترین فائدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ پھر آپ کو قرآن عربی میں انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع ہوگا. جب آپ اس کی اپلیکیشن لکھیں گے قرآن پر، اور جب آپ اس ایڈوانس کلاسز کو 1-2 سال لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے قرآن جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ امام کے پیچھے سنتے ہیں تو آپ کو عربی میں قرآن سمجھ آ رہا ہے. اور پھر وہ جو کیفیت ہوتی ہے قرآن کو عربی میں سمجھنے کی، وہ بیان نہیں کی جا سکتی. وہ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ عربی کے جو اسلوب ہیں اور پھر قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس میں جب ہم عربی میں اس کو سمجھیں گے تو پھر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس اپلیکیشن والی کلاس میں سب سے پہلے ہم لوگ انشاءاللہ نماز سے شروع کریں گے. ہم لوگ ایسا ہی ہم نے پچھلے 1-2 سال سے اپنا پیٹرن بنایا کہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں نماز پہ اپلیکیشن سے. اس کا سب سے اہم فائدہ یہ کہ نماز ہم سب سے زیادہ الحمدللہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں ہم ٹوٹل کتنی رکعت ہو جائیں گی ہماری، فرض اگر ہم لگائیں تو 17 ہی ہوتی ہے جناب فرض نماز میں رکعت. تو وہ تو ہر شخص الحمدللہ پڑھتا ہے، اوبلیگیٹری صلاح ہے. تو ہم لوگ شروع سے کرتے ہیں تاکہ ہمیں نماز میں یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، گرامیٹیکل اعتبار سے اس بات میں کتنا وزن پایا جاتا ہے. پھر ہم نماز جب کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر جو جمعہ سے سورۃ الناس سے اپلیکیشن شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ اوپر آئیں گے انشاءاللہ. نماز شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم ہم اسپینڈ کریں. جملہ فعلیہ تو آپ کے ذہن میں تازہ ہوگا. جملہ اسمیہ پڑھے ہوئے اب آپ کو تقریباً میرے خیال سے 4-5 مہینے تو ہو چکے ہیں. تو جملہ اسمیہ کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں ذرا اس کو تازہ کر لیتے 5 منٹ کچھ لگا کے، تاکہ جب ہم اپلیکیشن شروع کریں تو پھر آپ اس میں اسٹرگل نہ کریں. تو جملہ اسمیہ کے بارے میں اگر آپ یاد کریں تو جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے ہم نے بات شروع کی تھی اسم سے، اور اسم وہ کلمہ ہے جو نام ہوتا ہے. اسم کے متعلق ہم نے جانا تھا کہ اسم کو جب بھی آپ کو استعمال کرنا ہوگا تو اس کے متعلق آپ کو بنیادی 4 چیزیں معلوم ہونا ضروری ہیں. وہ کیا 4 چیزیں تھی جناب؟ وہ تھی اسم کا عدد، نمبرز، کوانٹٹی، جنس، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وسعت اور اعراب. یہ 4 چیزیں جب تک پتہ نہ ہو اسم صحیح طرح استعمال نہیں ہو سکتا. عدد کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟
جی جناب. واحد یا جمع؟ واحد مثنیٰ یا جمع. ٹھیک ہے جی. واحد جمع تو انگلش اردو میں، عربی میں واحد مثنیٰ یا جمع تین ہے. صحیح ہے جی. سنگولر، ڈوئل اور پلورل. جنس کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں میل اور فیمیل یعنی مذکر اور مؤنث آ جاتا ہے، میسکولین فیمینین. وسعت کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ معرفہ نکرہ. معرفہ نکرہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ چیزیں جب آپ کے ذہن میں آتی ہے تو پھر آپ کے ذہن میں ٹاپک بھی تازہ ہو جانا چاہیے. جیسے عدد ہے، واحد مثنیٰ جمع، تو واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے، مثنیٰ کی کیا ساؤنڈ ہے، رفع نصب جر. ٹھیک ہے. اور جمع کیسے بنتا ہے، جمع دو قسم کی، جمع سالم مکسر. جمع سالم جو ہے مذکر میں کیسے بنے گی، مؤنث میں کیسے بنے گی، کیا کیا ساؤنڈ ہے، اونا اینا آتن آتن. جمع مکسر کا فارمولا نہیں ہے، جمع مکسر کیا ہوتی ہے اس کے ذہن میں آ جانا چاہیے. جنس مذکر مؤنث ذہن میں آ جانا چاہیے، مؤنث کے علامات ذہن میں آ جانے چاہیے، تا مربوط الف مکسور الف مکسور. اور مؤنث سماعی. ٹھیک ہے جی. مؤنث حقیقی سب سے پہلے تو مؤنث، اور جو اس مؤنث نہ ہو مذکر. وسعت معرفہ نکرہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں معرفہ کی تمام قسمیں آ جانی چاہیے. معرفہ، اس میں معرفہ کون کون سے ہوتے ہیں، اسم علم، اسماء ضمیر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ. ٹھیک ہے جی. اور معرف بالنام. اور اس کے علاوہ دو اور ہیں، کون کون سے، مضاف الی، معرفہ مضاف الی. ٹھیک ہے جی. اور ساتواں منادہ. ٹھیک ہے جی. جو منادہ ہوتا ہے جس کو پکارا جاتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. نکرہ کی علامت تنوین. ٹھیک ہے جی. اچھا. اور اعراب جو ہے اس کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے، رفع، نصب اور جر. یعنی اعرابی طور پہ اسم تین طرح سے آتا ہے، رفع میں، نصب میں یا جر میں. تینوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی ملے گا آپ کو اسم. پھر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اعراب پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. اعراب پہچاننے کا طریقہ ہے یا تو حرکت سے پہچانا جاتا ہے یا ساؤنڈ سے پہچانا. حرکت سے کس صورت میں پہچانا جاتا ہے، جب اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو تو حرکت سے پہچانا جاتا ہے. رفع دو پیش سے شو ہوتا ہے، نصب دو زبر سے شو ہوتا ہے، اور جر دو زیر سے شو ہوتا ہے. اور معرف باللام ہو جائے تو پھر وہ دو پیش، دو زبر، دو زیر، ایک ایک ہو جاتا ہے. اگر اسم ساؤنڈ سے ہم پہچانے اعراب تو کب پہچانا جائے گا، جب اسم مثنیٰ ہو، ڈوئل ہو، یا جمع سالم ہو، اونا اینا آتن آتن کی ساؤنڈ ہو. تو 6 ساؤنڈز ہیں ٹوٹل اعراب کی. صحیح ہے. کیا کیا، آنی، عینی مثنیٰ کی ہو گئی، آنی رفع کی ساؤنڈ ہے، عینی نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے. جمع سالم کی بات کریں تو مذکر میں اونا اور اینا جمع سالم کی ساؤنڈ ہے، اونا رفع اور نصب اور جر اینا. اگر مؤنث کی بات کریں تو آتن آتن، رفع کی ساؤنڈ آتن ہے اور رفع کی ساؤنڈ آتن ہے، اور نصب اور جر کی ساؤنڈ جو ہے وہ آتن آتن ہے. اچھا. اعراب کے ٹاپک میں آپ کو ایک بات اور ذہن میں آنی چاہیے، وہ کیا ہے، وہ ہے کہ اسم جو ہے عربی میں 3 طرح کے آپ نے پڑھے، منصرف، غیر منصرف، مبنی. منصرف اسما کون سے ہوتے ہیں، منصرف اسما تقریباً 85% ہے. منصرف اسما کی سب سے آسان ڈیفینیشن، وہ اسما جو 3 اعرابی حالتوں میں یعنی رفع نصب جر میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، زیدن، زیدن، زیدن. جو منصرف اسما ہے ان کی سب سے بڑی پہچان ہے تنوین. سب سے بڑی پہچان کیا ہے، تنوین. غیر منصرف اسما تقریباً 13% ہیں، 13% عربی میں، ان پہ تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. ان پہ تنوین نہیں آتی. ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، 3 عربی صورتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ رفع نصب جر. ٹھیک ہے جناب. اور غیر منصرف اسما ایک بہت ایڈوانس ٹاپک ہے، اس کو ہم نے آسان طریقہ جس طریقے سے یاد کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے غیر منصرف اسما کی کچھ کیٹیگریز یاد کر. انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہیں، علاوہ 6 انبیاء علیہ السلام. فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں، عموماً شہروں، ملکوں، قصبوں کے نام غیر منصرف ہیں. اسی طرح ہم نے کچھ کیٹیگریز یاد کر دی تو وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے غیر منصرف اسما کی.
پھر تیسری قسم سب سے آسان مبنی، وہ صرف 2% اسما ہیں، وہ 3 اعرابی صورتوں میں یعنی رفع نصب جر میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں، جیسے ہادا ہادا ہادا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اعراب کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. اچھا جب یہ 4 باتیں ہمارے گرپ میں آ جائیں گی اسم میں، تو پھر ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. اسم کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ مرکب کیا ہوتا ہے جی؟ مرکب جب 2 اسما ملیں گے تو مرکب بننا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مرکب کی 2 قسمیں ہیں. کیا کیا؟ ناقص اور تام. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. مرکب تام ہوتا ہے جس کا دوسرا نام ہوتا ہے جملہ. ٹھیک ہے جی. اور دوسری قسم ہے مرکب ناقص. اور ناقص سے آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے ادھورا مرکب. مرکب تام جملے کی 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. ایسے ہی. اب جملہ اسمیہ کیا ہے؟ اچھا جملہ فعلیہ تو بالکل الگ ٹاپک ہے، فعل والا. جملہ اسمیہ جو ہے اس کے بنیادی 2 اجزاء ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتی ہے خبر. 2 اسما ملتے ہیں تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اچھا مبتدا اور خبر کے بارے میں کچھ رولز ہیں آسان سے. کیا کیا ہیں؟ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کمبینیشن چاہیے آپ کو جملہ اسمیہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جنرک رولز ہوتے ہیں، ایکسیپشنز آتی ہیں اور اس کا ریزن بھی ہوتا ہے اور اس سے کوئی خاص چیز حاصل بھی ہوتی ہے. یعنی ایسا بھی ہوگا مبتدا نکرہ مل جائے گا، کبھی ایسا بھی ہوگا خبر معرفہ مل جائے گی اور اس کا پھر ریزن ہوگا اور اس کے کچھ ریزلٹس بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے جی، وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہاں پہ ہم لوگ جنرل رولز لکھ رہے ہیں. مبتدا معرفہ خبر نکرہ، اس کے علاوہ مبتدا اور معرفہ دونوں رفع میں ہوتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں رفع میں ہوتے ہیں. اور تیسرا دیکھیں جی، عدد اور جنس رہ گئے ہیں. وہ سب آپ نے کور کر لیے کہ دونوں مبتدا معرفہ خبر نکرہ، اور اعراب بھی کور کر لیا دونوں رفع میں. تو عدد اور جنس کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ مطابقت ہوتی ہے. مطابقت ہوگی. ٹھیک ہے بھی، مطابقت ہوتی ہے. یعنی اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد آ جاتی ہے. مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ آتی ہے. مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع آتی ہے. ایک ایکسیپشن ہے اس رول کی. کیا ہے جی؟ غیر عاقل کی جمع. غیر عاقل کی جمع. ماشاءاللہ، اگر غیر عاقل کی جمع ہوگی تو خبر واحد مؤنث آتی ہے. ٹھیک ہے جی، خبر واحد مؤنث آتی ہے. ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. اچھا عدد اور جنس میں اسی طرح جنس میں بھی مطابقت ہوگی. مذکر ہوگا تو مذکر مبتدا خبر اور اسی طرح مؤنث. اور ایکسیپشن وہی ہے غیر عاقل کی جمع، تو واحد مؤنث خبر آ جاتی ہے. اچھا مبتدا جو ہے آپ بول رہے ہیں معرفہ ہوگا، تو معرفہ کی ساری اقسام مبتدا بن سکتی ہیں. یعنی اس میں علم بھی مبتدا بن سکتا ہے، جیسے جملہ بنائیں زید صالح. اب ذرا یہ رولز اپلائی کریں. زید معرفہ ہے، یس معرفہ ہے. کون سی قسم ہے اس میں معرفہ کی؟ اس میں علم. اس میں علم. صالح نکرہ ہے، یس نکرہ ہے بالکل. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دوسرا دیکھیں، دونوں رفع میں، بالکل دونوں رفع میں. کیا عدد اور جنس میں مطابقت ہے؟ بالکل. صالح بھی واحد ہے کیونکہ زید واحد تھا. اسی طرح صالح بھی مذکر ہے کیونکہ زید مذکر تھا. سارے رولز اپلائی ہو گئے، جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہو گیا. اچھا اس میں معرفہ جو ہے وہ تو اسماء ضمیر بھی ہے، تو زید کی جگہ ضمیر اگر لے آئیں تو وہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا. بالکل ہوگا. ہوا صالح، وہ ٹھیک ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. اسماء اشارہ جو ہیں وہ بھی، جو اسماء اشارہ ہیں وہ بھی معرفہ ہیں. معرفہ. اس کو لیں اگر ہادہ کتاب، یہ کتاب ہے، تو کیا یہ بھی جملہ اسمیہ ہے؟ بالکل یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. اگر زید کی جگہ لڑکی کی بات کریں، الولد معرف باللام لے آئیں، صالح لڑکا نیک ہے، کیا یہ بھی جملہ اسمیہ ہے؟ بالکل یہ بھی جملہ اسمیہ ہے کیونکہ معرفہ ہے مبتدا الولد صالح. ٹھیک ہو گیا جی.
اچھا ایکسیپشن کی بات کی تھی تو وہ بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اگر کتاب ان کی جمع لائیں کتب, ٹھیک ہے جی, کتب ان, اور کتب آپ کو پتہ ہے جمع مکسر ہے. اچھا جی, اب آپ کو کہنا ہے یہ کتابیں ہیں کتب ان, تو اس کے ساتھ اس میں اشارہ کو, اب مبتدا کون سا لائیں گے اس میں اشارہ؟ تل کا واحد مؤنث کا. جی تل کا واحد مؤنث. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات ہو گئی جملہ اسمیہ کی مطابقت والی. اس کے علاوہ جملہ اسمیہ میں زور کیسے آتا ہے؟ انا لگاتے ہیں. مزید زور لانا ہے لام لگاتے ہیں. انا اور لام ساتھ نہیں آتے, ڈسٹنس سے آتے ہیں. جملہ اسمیہ کے عوامل کیا کیا ہیں؟ انا و اخواتھا اگر جملہ اسمیہ پہ آ جائے تو مبتدا انا کا اسم بن جاتا ہے اور حالت نصب میں چلا جاتا ہے. آپ کو زور لانا ہے, آپ لگا دیں گے انا زیدن صالحون. مبتدا جو ہے وہ انا کا اسم بن جائے گا اور حالت نصب میں چلا جائے گا انا میں آنے, انا کے آنے کی وجہ سے. اس طرح اس کے انا کی فیملی کے جتنے بھی ممبرز ہیں سب عمل یہی کرتے ہیں کہ مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور حالت نصب میں لے جاتے ہیں, لیکن عمل سب کا الگ الگ ہے. کوئی تاکید کے لیے آتا ہے, کوئی تمنا کے معنی دیتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو الگ الگ سب کا کام ہے. اسی طرح اگر جملہ اسمیہ میں نفی لانی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ما یوز کرتے ہیں, لیسا یوز کرتے ہیں, لا بھی یوز ہوتا ہے, اور ان سب کی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے, حالت نصب میں چلی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر کانا آ جائے جملہ اسمیہ پہ, کانا جو آپ نے فعل ناقص فعل میں پڑھا ہے, تو پھر اس کی بھی جو خبر ہے حالت نصب میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک آپ نے ٹاپک پڑھا لائے نفی جنس. ٹھیک ہے, لائے نفی جنس کیا ہے؟ اعراب ہلکی رہتی ہے, الف لام میم نہیں لگتا. کس کی؟ اسم کی. اسم کی, ماشاءاللہ. گڈ. لائے نفی جنس کا جو اسم ہوگا اس کی اعراب ہلکی ہوگی, تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے جی, اعراب ہلکی ہوگی, تنوین نہیں آئے گی, ال بھی نہیں آئے گا, اور نصب میں رہے. نصب میں رہے گی. ماشاءاللہ. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں لائے نفی جنس کے ساتھ. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہے اس کی تین کریکٹرسٹکس ہیں. نمبر 1, اس پہ ال نہیں آتا, اس کی اعراب ہلکی ہوتی ہے اور وہ نصب میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ. اچھا, جملہ اسمیہ کے علاوہ اگر آپ مرکب ناقص کی بات کریں, یہ سلائیڈ وغیرہ نہیں کرتے, یہ تو ایسی کوئی سا ایک ریویژن تھا, سمری. اوکے, سمری تھی ہماری. یہ میں نے ویسے اس کی سمری آپ کو لاسٹ کلاس میں شاید بھیجی تھی, آپ لوگ کو ریسیو ہوئی تھی؟ جی سر, گروپ میں ہے. ہاں گروپ میں ہے نا, وہ اس میں بالکل وہ اچھے طریقے سے بنی ہوئی, تو اس سے ریفر کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کو دیکھنی ہو تو. ٹھیک ہے جی. مرکب ناقص, اس والی سمریز کو آج پھر فارورڈ کر دیجیے گا کام. ٹھیک ہے جی. مرکب تو یا فرحان دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. مرکب توصیفی, مرکب اشاری, مرکب اضافی اور مرکب جاری. یہ 4 مرکب ناقص ہیں. مرکب توصیفی کے اجزاء کیا کیا ہیں, کمپوننٹس کیا کیا ہیں؟ موصوف اور صفت. ٹھیک ہے. مرکب اشاری کے کیا کیا ہیں؟ اسم اشارہ, مشار الیہ. ٹھیک ہے. مرکب اضافی کے کیا کیا ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ. اور مرکب جاری کے کیا کیا ہیں؟ حرف جارہ اور مجرور. اس میں مجرور. ٹھیک ہے جی, اس میں مجرور.
اچھا موصوف اور صفت کا اصول کیا ہے؟ بہت آسان ہے، یہ تو سب سے آسان مرکب ہے کہ جو صفہ ہے، جو صفت ہے وہ موصوف کے مطابق آتی ہے چاروں اعتبار سے، عدد، جنس، وسعت، اعراب۔ صفت جو ہے وہ تابع ہوتی ہے موصوف، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ولد صالح، ولد موصوف، موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ اردو میں صفت پہلے آتی ہے، ہم بولتے ہیں نیک لڑکا، تو نیک کیا ہے؟ صفت ہے اس کی، لیکن جب عربی بناتے ہیں تو کیا بناتے ہیں؟ الولد والصالح، کراس کر دیتے ہیں، کراس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو موصوف پہلے آتا ہے عربی میں، چاروں اعتبار سے تابع ہوتا ہے۔ ولد صالح، کوئی نیک لڑکا یا ایک نیک لڑکا، الولد والصالح، نیک لڑکا، ٹھیک ہے جی۔ چاروں اعتبار سے بیلنس لے کے چلیں گے۔ ایکسیپشن وہی ہے، غیر عاقل کی جمع آئے گی تو صفہ واحد مؤنث، واحد مؤنث آئے گی۔ مرکب اشاری کی طرف آتے ہیں۔ مرکب اشاری میں اسم اشارہ مشار الیہ۔ اچھا جو اسم اشارہ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک بات پتہ ہے، اسم اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ابھی آپ نے اس کو اس میں معرفہ کی ڈیفینیشن میں پڑھا، ٹھیک ہوگی۔ اسم اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو مشار الیہ کو بھی ہمیشہ معرفہ کر کے ہی لاتے ہیں، ٹھیک ہے، نکرہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی اعتبار سے جو اسم اشارہ ہے وہ مشار الیہ کے حساب سے لائیں گے، ٹھیک ہے جی، جو اسم اشارہ ہے وہ مشار الیہ کے حساب سے لائیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، ہمیں کہنا ہے ہادہ کتاب، صحیح، ہمیں کہنا ہے یہ کتاب ہے، تو ہم کہتے ہیں کتاب۔ ذرا یہ پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں، ویسے ہم نے اس کو یعنی تازہ کرنا، آپ نے یہ کہنا ہے یہ کتاب، مرکب اشاری تو یہ ہوگا نا، یہ کتاب، یہ کتاب ہے تو جملہ ہو جائے گا پورا جو بھی آپ نے بنایا، یہ کتاب۔ اچھا اب یہ کتاب جو ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں اشارہ جو آپ لائیں گے وہ تو معرفہ ہوگا، تو جو مشار الیہ اس کو بھی معرفہ ہی کر کے لانا پڑے گا، الکتاب، سوری اس کو بھی معرفہ ہی کر کے لانا پڑے گا، نکرہ نہیں آ سکتا، تو آپ نے اس کو پہلے معرفہ کر دیا، سب سے پہلے اس کو معرفہ کر دیں مشار الیہ۔ اس کے بعد اب اس مشار الیہ کے حساب سے اس میں اشارہ لے آئیں، الکتابوں پہ نظر ڈالیں تو آپ نے کہا اچھا مذکر ہے، اوکے، پھر آپ نے کہا واحد ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا ذہن چلا گیا مذکر واحد کے اسم اشارہ کی طرف کون سا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ کی بات کر رہے ہیں تو قریب کا اسم اشارہ یوز کر رہے ہیں، صحیح ہے جی، تو آپ لے کے آ گئے ہادہ، جو کہ اس مشار الیہ کے حساب سے اسم اشارہ بنتا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، قریب کا ہے، ہادہ الکتاب۔ اچھا آپ کو پتا ہے ہادہ جو ہے وہ تو رفع نصب جر تینوں اعتبار سے ہادہ 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 ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ رفع میں، نصب میں، جر میں، بتائیے جی۔ رفع میں، کیونکہ اس کا مشار الیہ جو ہے وہ رفع میں، رفع میں، صحیح ہے جی۔ اگر کسی وجہ سے یہ مشار الیہ نصب میں ہوتا، فار ایگزامپل اس کے اوپر یہ مبتدا ہوتا اور اس کے اوپر انا آ جاتا، تو انا کیسے بن جاتا پورا ہادہ الکتاب، تو انا آنے کی وجہ سے الکتابہ ہو جاتا، تو یہ کیا ہوتا انا ہادہ الکتابہ، صحیح ہے، انا ہادہ الکتابہ، اور آگے اس کی کوئی خبر آتی، تو اب مجھے بتائیے انا ہادہ الکتابہ، تو پھر ہادہ اعرابی طور پہ کس حالت میں ہوتا؟ نصب میں چلا جاتا، نصب میں ہوتا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ انا آیا ہے اور یہ پورا اس کا اسم ہے، اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ مشار الیہ نصب میں ہے، تو ہادہ بھی پھر نصب میں مانیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا یہ اس میں اشارہ ہو گیا۔ اس کے بعد آئیے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہے جس میں نسبت بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے رولز بہت آسان ہیں، مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، جر میں چلا جی، جاتا، تو کتاب اللہ، تو اگر آپ یہ رولز اپلائی کر دیں، مضاف کا اعراب ہلکا کر دیں، اعراب ہلکا کیسے ہوتا ہے؟ تنوین ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو مثنیٰ اور جمع سالم ہے اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور جو مضاف الیہ وہ حالت جر میں اگر آ جائے تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بیت اللہ، اللہ کا، ٹھیک ہو گیا جناب۔ الف لام بھی نہیں آتا نا، الف لام کس پہ نہیں آتا؟
मुदाफ हाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा. एराब हल्की का मतलब यही है कि ना उस पे अल आएगा और उसका तनवीन कम हो जाएगी. ठीक है जी, बिल्कुल मुदाफ पे अल भी नहीं आता. अच्छा, मुरक्कब जारी जो है उसमें हुरूफ जारा जो आपने पढ़े टोटल 18 हैं, लेकिन हमने 11 पढ़े जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं. वो जब भी किसी भी इस्म पे आते हैं उसको हालत जर में ले जाते हैं. सही है, जैसे हम मिन पढ़ा, मिन, फी, अन, इसी तरह बा, ता, काफ, मिन, वाओ, अल बैती, बिल्कुल वाओ कसमी, मिन अल बैती. तो ये अल बैतु क्या हो गया, मिन की वजह से जर में चला गया. तो ये मुरक्कब जारी. ये एक कोई रिवीजन है मुरक्कब नाकिस का. अच्छा, अब इसके अलावा जो मुरक्कब नाकिस है उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मुरक्कब नाकिस मुब्तदा बन सकता है, कौन सा खबर बन सकता है. ठीक है जी. तो मुरक्कब नाकिस जो है वो कौन कौन से आपने पढ़े? तौसीफी, आपने पढ़ा मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इशारी और इदाफी इजाफी और जारी. ठीक है जी. तो मुरक्कब तौसीफी क्या मुब्तदा बन सकता है? यस. क्या खबर बन सकता है? यस. अमूमन खबर बनता है, मुब्तदा बहुत कम बनता है लेकिन बन सकता है. मुरक्कब इशारी मुब्तदा बन सकता है? यस. ये मुब्तदा ही बनता है, खबर नहीं. मुरक्कब इजाफी मुब्तदा भी कसरत के साथ बनता है, खबर भी कसरत के साथ बनता है. मुरक्कब जारी मुब्तदा कभी नहीं बनेगा, खबर बनेगा. होता मुताल्लिक खबर है लेकिन खबर ना हो तो खबर बन जाता है लेकिन मुब्तदा नहीं बन सकता. ठीक है जी. तो ये एक पिक्चर आपके ज़हन में होनी चाहिए. सही है जनाब. जुमला फेलियर जो है उसके हम डिटेल में तो नहीं जा रहे क्योंकि ताज़ा हमने किया है, लेकिन बुनियादी बात मैं आपसे उसकी डिस्कस करना चाहता हूँ जो बहुत अहम है, बहुत अहम है. और जुमला फेलियर का हम उसको हमेशा अहम तरीन कायदा कहते रहे. वो क्या है कि जुमला फेलियर जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जुमला फेलियर इज इक्वल्स टू फेल, फाइल और मफूल. ठीक है. बुनियादी अज्जा फेल, फाइल और मफूल भी आता है अगर फेल मुताद्दी हो तो. अहम तरीन कायदा जो है वो ये है कि जुमला फेलिया की गर्दान जो है, पहली बात माजी हो मुदारे हो कोई भी फेल हो उसकी गर्दान का हर सीगा पूरा जुमला फेलिया है. उसमें फेल भी है, फाइल भी है. फाइल का है उसके अंदर मौजूद है उसकी जो जमीर है. ठीक है जी. हालत रफा वाली जमीर उसके अंदर छुपी हुई है, वही उसका फाइल है. तो फेल और फाइल हर गर्दान के हर सीगे में मौजूद है, यानी हर सीगा पूरा जुमला फेलिया है. अच्छा, अब ये बताइए कि हम ये फैसला कैसे करेंगे कि सीगा जो है वो कौन सा लाना है? तो उसके लिए अहम तरीन कायदा ये है कि आप ये देखें कि फाइल जो है वो ज़मीर है या ज़ाहिर है. ज़मीर है या ज़ाहिर है, ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर लीजिए कि आपको देखना फाइल ज़मीर है कि ज़ाहिर है. अगर जैसे हम कहते हैं वो गया, तुम गए, मैं गया, ठीक हो गया. या फिर हम कहेंगे जैद गया, या हम कहेंगे जैद और हामिद गए, या हम कहेंगे मरियम गई. ठीक है. और यहाँ पे हम कहते हैं वो गया और यहाँ पे हम कहते हैं तुम दोनों गए, फॉर एग्जाम्पल एक मुसन्ना ले आते. ठीक हो गया. और यहाँ पे हम कहते हैं हम गए, जमा ले. अच्छा, गए के लिए मादा आपको पता है, गा, हा और बा. ठीक है. वो गया,
ہاں جی اس میں مجھے بتائیں فاعل جو ہے جو جانے والا ہے وہ ضمیر ہے ظاہر ہے؟ ضمیر ہے ضمیر ہے. جب بھی فاعل ضمیر ہوتا ہے تو کون سا صیغہ آتا ہے؟ سر ہم واحد مذکر. گردان کا رخ کرتے ہیں جب ضمیر ہوتا ہے. جب بھی ضمیر ہوگا نا فاعل تو آپ پوری گردان کا رخ کریں گے اور اس میں سے جو ریلیونٹ صیغہ ہے وہ اٹھا کے Relevant. لے آئیں گے جی اور آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ گیا. ہاں جی وہ گیا کون سا صیغہ ہے؟ پہلا صیغہ صیغہ ہے. نمبر 1 صیغہ نمبر 1 ہے. ذہب. ٹھیک ہے مذکر ہے واحد مذکر واحد ہے واحد مذکر ہے. اور غائب ہے غائب ہے. تھرڈ پرسن ہے. صحیح جی تو پہلا صیغہ ہوا وہ گیا تو آپ نے اس کا فوراً صیغہ اٹھا لیا ذہب. آپ کا ریلیونٹ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ بن گیا. تم دونوں گئے. اچھا تم دونوں اب غائب نہیں ہے حاضر کا صیغہ آ گیا. تم دونوں واحد ہے مثنیٰ ہے مثنیٰ. مثنیٰ 2 کا مذکر ہے مؤنث ہے مذکر ہے. مذکر ہے. تو کون سا صیغہ نمبر بنا؟ 7واں. 6 چھوڑ دیں پہلے غائب کے. 7واں آئے گا. 8واں آئے گا. 7واں تو چھ، واحد کا ہو آٹھواں جائے گا. 8واں آئے گا. 8واں جو صیغہ ہے وہ ہے ذہب. مثنیٰ حاضر. ٹھیک ہے جی مثنیٰ حاضر مذکر مثنیٰ حاضر کا صیغہ اور وہ کیا ہوگا؟ ذہبتما. ذہبتما. ٹھیک ہے جی ذہبتما. ہم گئے. ہاں جی متکلم ہے صیغہ اور نمبر جمع آخری متکلم ہے صیغہ تو آخری صیغہ ہے. دونوں 14 آخری صیغہ صیغہ جو ہے ذهبنا. ذہبنا. ذہبنا ہم سب گئے. تو پتہ یہ چلا کہ جب فاعل ضمیر ہوگی نا وہ تم ہم یا کوئی بھی تو گردان کا رخ کریں گے اور ایلیمنٹ صیغہ اٹھا کے لائیں گے وہی جملہ فعلیہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب آئیے ظاہر کی طرف. اگر فاعل ظاہر ہو زید گیا. ہاں جی جب فاعل ظاہر ہوگا تو کون سا صیغہ لائیں گے؟ پہلا صیغہ آئے گا. پہلا یا چوتھا. اگر مذکر ہے پہلا یا چوتھا. جب فاعل ظاہر ہوگا نا تو پہلا یا چوتھا صیغہ آئے گا. بس ان 2 صیغوں کے علاوہ کوئی صیغہ نہیں آ سکتا. پہلا آئے گا جب مذکر ہوگا. چوتھا آئے گا جب فاعل مؤنث ہوگا. اس کی بھی ایکسیپشنز پڑھی ہیں یاد ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال ابھی ہم بیسک قاعدے کو رکھتے ہیں اور وہ ہے کہ اگر فاعل مذکر ہو تو پہلا صیغہ آتا ہے. فاعل مؤنث ہو تو چوتھا صیغہ آتا ہے. اب زید جو ہے وہ مذکر ہے تو آپ پہلا صیغہ لے لیں گے ذہب زید. اب آپ نے فاعل کو ظاہر کر دیا ہے آگے. اب وہ ضمیر نہیں ہے وہ ظاہر ہو گیا ذہب زید. زید گیا. ہاں جی زید اور حامد گئے. اب مثنیٰ ہے کون سا صیغہ لائیں گے؟ سیکنڈ. اس میں سیکنڈ پہلے ایک بار سوچیں. پہلا ہی آئے گا. پہلا ہی آئے گا. ہاں جی پہلے ہی آئے گا زید کیونکہ جب بھی فاعل ظاہر ہو جائے ضمیر نہ ہو تو پحلا چوتھا صیغہ ہی آتا ہے تو پہلا ہی صیغہ آئے گا ذہب زید وحامد. یہ اہم ترین قاعدہ ہے. بس یہ یاد رکھ لیجئے کہ جب ضمیر ہوگی تو گردان کا رخ کریں گے. ظاہر ہوگا تو پہلا یا چوتھا صیغہ آئے گا. اب بولے جی میں چلے اس جملے کو چینج کرتے ہیں. زید اور مریم گئے. ہاں جی اب بتائیں کون سا صیغہ آئے گا؟ پہلا آئے گا. چوتھا صیغہ. ہاں پہلا چوتھا آئے آئے گا یا نہیں پہلا آئے یا گا. چوتھا آئے گا؟ پہلا آئے گا پہلا. کیونکہ جب زید آ گیا ہے میل آ گیا ہے تو پھر مذکر کا صیغہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے جی ذہب زید و مریم. اچھا اب اگر صرف مریم ہوتا تو پھر کون سا صیغہ آتا؟ چوتھا آئے گا. چوتھا صیغہ. چوتھا آتا ہے. ٹھیک ہے جی کیونکہ اب جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے. ذہبت مریم. ٹھیک ہے جی تو اب یہ سمجھ آ گئی. تو آئیے اب ہم انشاءاللہ ایڈوانس کلاسز کی طرف چلتے ہیں. یہ چیزیں چند چیزیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھیے گا اور ایڈوانس چیزیں جو ہیں وہ آتی رہیں گی تو ہم اس کو انشاءاللہ سمجھتے رہیں گے. کامران بھائی جی میں ہوں یہاں پہ. یہ لوگو کیسا آ جائے گا جو ٹاپ رائٹ سائڈ میں اسے دکھ نہیں رہا ہے؟ لیپ ٹاپ پہ یا موبائل فون پہ؟
मैं आपको अलग से कॉल करता हूँ अब्दुल बासित. ٹھیک ہے جناب, تو ہم نماز شروع کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ اکبر. ٹھیک ہے جناب, تو اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو آپ کو ہاتھ ایسے اٹھانے چاہیے. بہت سارے لوگ السلام یوں علیکم. کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے عبد الباسط, آپ میوٹ کر لیجئے تو, اور کامران سے بات کر لیجئے. تو ایسے ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے. بہت سارے لوگ یوں کر کے ہاتھ سیدھے ہاتھ اٹھا, قبلہ رخ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر. تو اللہ اکبر جو جملہ اسمیہ ہے, سوری, اور اللہ مبتدا ہے, اور اکبر خبر ہے. اور یہ اکبر جو ہے یہ اس میں تبدیل ہے. کیا ہے جناب؟ اس میں تبدیل. اس میں تبدیل جو ہے وہ افعالو کے وزن پہ آتا ہے عموماً. اس میں تبدیل جو ہے نا یہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے. ٹھیک ہے, اگر کمپیریزن ہوگا, ٹھیک ہے, تو پھر دو اسم ہوں گے جن کے مقابل کمپیریزن ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہیں زیدن. اب کیا آپ کو اس وزن پہ لانا ہے, اس میں تبدیل کیا, تو آپ صغیر کو اس وزن پہ ڈال رہے ہیں, اصغر من حامد. زید حامد سے چھوٹا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گیا کمپیریزن کے لیے, کمپیریٹیو ہو گیا, وزن وہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب سپرلیٹو کے لیے جب آئے گا تو پھر کمپیریزن نہیں ہوگا, جیسے یہاں پر. ٹھیک ہے جی, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ از دا گریٹسٹ. ٹھیک ہو گیا جناب. تو مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. اس کی ایک پکچر لیجیے فرحان. جی سر. اس کے بعد ہم دعا استفتاح جو ہے وہ پڑھتے ہیں, یعنی نماز شروع کرتے ہیں. وہ دعا, اس میں کئی دعا جو ہیں وہ مروی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم وہ دعا کرتے ہیں جو ہم سب سے زیادہ کامنلی پڑھی جاتی ہے, وہ ہے جناب چلے جی. اب مجھے آپ تھوڑی تھوڑی ہیلپ کریں گے سب مل کے, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. اچھا, اب آپ ذرا دیکھیں سبحانک, ٹھیک ہے, سبحانہ اور کا, یہ آپ کو کون سا مرکب لگ رہا ہے؟ یہ جاری
ہاں جی زور سے پھر سے کہیے منور صاحب. جاری ہے. جاری کیسے ہو سکتا ہے؟ حرف جارہ کہاں ہے؟ مرکب اضافی. ہاں مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی مرکب اضافی ہے کیونکہ حرف جارہ کہاں ہے اس میں؟ حرف جارہ تو نہیں ہے. حرف جارہ تو پہلے آتا ہے. نصب اور جر والی اس کی یہ آئی ہے کا جو ہے. ہاں تو مرکب جو مرکب اضافی ہے اس میں مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے نا. کلیئر؟ ٹھیک. تو مرکب جو اضافی ہے اس میں جو مضاف الیہ ہے وہ حرف جر میں ہوتا ہے, وہ حالت جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی حرف جارہ. ہاں جی مضاف الیہ. تو مرکب جاری کے لیے تو حرف جارہ کا آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اسم ہے سبحان. سبحان ٹھیک ہے. اور آگے مضاف الیہ آیا کاف. ٹھیک ہے حالت جر میں. تو جو مضاف ہے اس کا اعراب ہلکا ہو گیا سبحانو کا. سبحان پاکی, کاف تیری پاکی. سبحانو کا تیری پاکی. تو مضاف الیہ بنا سبحانو کا. تیری پاکی. تو جناب اب آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ یہ سبحانو کا ہے. نام نون کے اوپر کیا ہے؟ حالت رفع میں بائی ڈیفالٹ. اور یہاں پہ ہے حالت نصب. تو یہ حالت ٹھیک ہے جی حالت نصب میں ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اللہم کی وجہ سے حرف ندا. دیکھیں اللہم جو ہے وہ تو نادہ منادہ ہے نا. ٹھیک ہے جی جی وہ تو نادہ منادہ ہے. صحیح ہے. وہ تو کمپلیٹ نادہ منادہ ہے. وہ تو آپ حرف جارہ کہہ رہا ہوں جو اس حرف ندا ہے یا اگر وہ آئے کسی مرکب اضافی پہ تو پھر اس کے مضاف کو وہ نصب میں لے جاتا ہے. لیکن یہاں تو یا نہیں ہے نا. یہاں تو اللہم پورا نادہ منادہ ہے, پورا کمپلیٹ ہے. سمجھ گئے؟ یعنی اگر ہم کہیں ربنا اے ہمارے رب, اور اس پہ حرف ندا یا آ جائے تو پھر ربنا ہو جائے گا. صحیح ہے کیونکہ یہ منادہ بن جائے گا. صحیح. اور منادہ مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے حرف ندا. لیکن یہاں پہ منادہ تو اللہم کے اندر موجود ہے. یعنی اللہم جو ہے اس میں میم جو ہے وہ حرف ندا ہے اور اللہ منادہ ہے. تو یہ پورا نادہ منادہ ہے, کمپلیٹ ہے یہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو پورا نادہ منادہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اللہم جو ہے وہ میم ایک ایسا حرف ندا ہے جو صرف اللہ کے ساتھ آتا ہے بس. ٹھیک ہے جی. اللہم تو اس پہ تو اثر نہیں آئے گا. یہ کس ریزن کی وجہ سے حالت نصب ہے جناب؟ اب اس کا ریزن سمجھیے آپ. دیکھیں جی یہ جو مادہ ہے سین با اور ہا, اگر میں آپ کو کہوں اس کو باب تفعیل کے وزن پہ ڈال دیجئے تو کیا کیا پہلا صیغہ بنے گا؟ سبح یسبح. سبح. یہ جواب کس نے دیا جناب؟ آپ اپنا نام بتا دیجیے. عبد الباسط. عبد الباسط سبح یسبح. اچھا یسبح وہ تسبیح کرتا ہے.
اگر اس کی گردان کریں یسبحو کی، کون کرے گا جناب؟ یسبحو کی گردان کر سکتے ہیں جی یسبحو، جی یسبحانی، ٹھیک ہے یسبحونا، ٹھیک ہے تسبحو، تسبحانی، یسبحنا، ماشاء اللہ ایکسلنٹ. تسبح، تسبحو تسبحانی تسبحانی، تسبحونا تسبحونا، تم سب تسبیح کرتے ہو ٹھیک ہے. تسبحینا، تسبحانی، تسبحنا، تسبحنا تم سب مؤنث تسبیح کرتے ہو ٹھیک ہے. اسبحو نسبحو، اسبحو نسبحو میں تسبیح کرتا ہوں یا ہم تسبیح کرتے ہیں. تو جناب یہاں پر ایک فعل جو ہے نا وہ محذوف ہے. محذوف سمجھتے ہیں؟ چھپا ہوا، چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ایک فعل محذوف ہوتا ہے، فعل محذوف مانتے ہیں اسبحو یا نسبحو. اسبحو یا نسبحو. اسبحو یا نسبحو میں تسبیح کرتا ہوں یا ہم تسبیح کرتے ہیں. میں پاکی بیان کرتا ہوں یا ہم پاکی بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا اگر اس فعل کو یہاں پہ محذوف مان لیں تو اب ذرا مجھے کوئی ساتھی بتائے کہ یہ جو مرکب اضافی ہے یہ حالت نصب میں کس وجہ سے ہے. اب آپ نے جو منصوبات ہیں نا جو ابھی آپ نے لیٹسٹ پڑھے بالکل کہ اسم کس کس وجہ سے منصوب ہوتا ہے اس پہ ذرا ذہن ڈالنا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس وجہ سے منصوب ہے. ہاں جی مفعول ہے. کون سا مفعول ہے؟ 5 مفعول پڑھے آپ نے. مطلق. ماشاء اللہ یہ مفعول مطلق ہے. جناب کس نے جواب دیا؟ یہ ایاز. ایاز ماشاء اللہ ویری گڈ. تو یہ مفعول مطلق ہے، یہ مفعول مطلق ہے. اور مفعول مطلق کس لیے آتا ہے ایاز؟ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ یہ مصدر یا کہ مصدریہ. سے اتنی مصدر یعنی سیم مصدر سے ہوتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، اس لیے آتا ہے تاکید، زور دینے کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے جی. تو یہ مفعول مطلق ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر، مضاف اور مضاف الیہ ہو کر یہ ہوا مفعول مطلق. اور مفعول مطلق جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، مفعول مطلق، اور عموماً سیم مادے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی، سیم مادے سے. اور دیکھیں سیم مادے سے ہے نا، اسبحو نسبحو اگر یہ فعل ہم محذوف مانتے ہیں، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، تو سیم مادے سے آ رہا ہے سبحان. ٹھیک ہو گیا جی، سیم مادے سے مفعول مطلق آ رہا ہے. تو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور یہ عرب کا اسلوب ہے کہ وہ فعل کو محذوف کر دیتا ہے اور مفعول مطلق کو لے کے آتا ہے. تو اب دیکھیں اور تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے نا. تو اب دیکھیں اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا اگر ہم مفعول مطلق کو یہاں پہ محذوف مانے، اگر فعل کو محذوف مانے، مفعول مطلق تو ہمارے سامنے ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں پاکی بیان کرتا ہوں، میں تسبیح کرتا ہوں تیری بہت پاکی، تیری بہت تسبیح. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے دیکھیں آپ جب ترجمہ دیکھتے ہیں، اگر آپ گرامیٹیکلی دیکھیں تو گرامیٹیکلی اگر ترجمہ کریں اللہم اے اللہ، سبحانک تیری پاکی، گرامیٹیکلی ترجمہ تو یہ بنے گا صحیح ہے اگر لکھے ہوئے الفاظ کا صرف ترجمہ کریں. لیکن جب آپ ترجمہ دیکھتے ہیں بک میں تو کیا ملتا ہے؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اے اللہ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ہم بیان کرتے ہیں یا میں بیان کرتا ہوں وہ کہاں سے آیا ترجمہ؟ وہ اس فعل محذوف کو انہوں نے ترجمے میں لے کے آیا. واضح؟ ورنہ اگر گرامیٹیکلی آپ صرف اس حصے کا ترجمہ کریں اللہم اے اللہ سبحانک تیری پاکی، لیکن آپ کو تو مفعول مطلق ہے کیونکہ حالت نصب میں، کیونکہ اگر یہ مفعول مطلق نہ ہوتا تو سبحانو کا ہوتا،
सुबहानु का होता है ना, लेकिन ये सुबहाना का है, इसका मतलब ये एक मफूल है और ये मफूल मुतलक है और उसका फेल महजूफ है। तो फिर अब इसका तर्जुमा क्या हुआ कि हम तस्बीह करते हैं तेरी बहुत तस्बीह, हम पाकी बयान करते हैं तेरी बहुत पाकी, मफूल मुतलक के तर्जुमे के साथ। ठीक है जी, वाह जो है वो हरफे जारा हो गया, हरफे जारा हो गया। और बिहम्दी का, अब हमदु का जो है हमदुल और का, ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी आ रही है ना सर? वो हम मुरक्कब इजाफी। देखें बा जो है ना उसको अलग कर, मैं हमदो का पूछ रहा, हमदो का। अच्छा हमदो का, ठीक है, हमदुन और का, जैसे आपने बनाया था ना सुबहानुन और का, इसी तरह हमदुन और का। तो ये हो गया मुदाफ और मुदाफिल है, और ये पूरा, अच्छा हमदो का था, अभी हम दी का किस वजह से जर में क्यों है? हुर्फे हरफ जर जारा की की वजह से। सही जी, इस हरफ जारा की वजह से। तो ये हरफ जारा बा हो गया, मैंने वाव का हरफ जारा क्यों लिख दिया, तो आतफ है। हरफ जारा बा हो गया, और ये पूरा जो मुरक्कब है ये मजरूर हो गया, मुरक्कब इजाफी, और ये मिलके बना मुताल्लिक, ये बना मुताल्लिक। सुबह एक क्वेश्चन था, जी जी, सुबहान अल्लाह में भी यही है ना जो महजूफ सेम, रहता है? सेम, हाँ, बिल्कुल यही, सेम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, बिल्कुल यही, बिल्कुल इसकी वजह से। बिल्कुल सेम। ठीक है जी, तो और सुभान, अब देखें, जी जी पूछिए। ये सुभानक के असली माने क्या होते हैं? पाकी बयान करते हैं या तस्बीह करना, तस्बीह करना? जी दोनों भी तस्बीह, सेम, जी बस एक ही माना तस्बीह। जी, तस्बीह करना, पाकी बयान करना, बिल्कुल। अच्छा, जज़ाकल्लाह। ठीक है जनाब, तो ये अब तर्जुमा करें। हम तस्बीह करते हैं तेरी बहुत तस्बीह ए अल्लाह, तेरी हम्द के साथ, तेरी हम्द के साथ। ए अल्लाह, मैं आपकी पाकीज़गी बयान करता हूँ आपकी हम्द के साथ। ठीक है जनाब, यहां तक किसी साथी का कोई सवाल? आ देता हूँ सर। ठीक है जी, अब इसकी एक पिक्चर ले लीजिए फरहान। सर आपके मिटाने से पहले ले लिया मैंने। तो फिर ले लीजिए, क्योंकि वो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ना, तो उससे कंफ्यूजन ना हो। अच्छा ठीक है सर, हो गई सर। तो हम जो है वो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। वतबारा ठीक है जी, वतबारक अस्मुका वतआला जद्दुका। ठीक है जी, अब ये तो जुमला फ़ेलिया है। माना है जनाब बा, रा और काफ, बा, रा और काफ। ठीक है, बा, रा और काफ, बा, रा और काफ। अच्छा, इसको अगर बाबे तफाउल पे, आप बाबे तफाउल के वजन पे डालें तो क्या क्या पहला सीगा बनेगा जनाब? तबारक या तबारक, तबारका या तबारक, तबारका या तबारक।
तबारका वो बहुत बाबरकत हुआ। तबारका ये पहला ही सीगा आता है तबारका, अल्लाह ताला के लिए आता है तबारका, बहुत बाबरकत है। अच्छा, अब ये फेल हो गया, आपको पता चला फेल माजी हो गया। अच्छा, अब जरा पैटर्न सीख लीजिए आप कि जब भी आप फेल कोई बताएंगे ना तो फिर उसका पैटर्न क्या होगा। आप इस पैटर्न में बताएंगे, आप कहेंगे फेल माजी, फेल माजी, मुदारे होगा तो मुदारे कहेंगे, फेल माजी, और क्या कहेंगे, वाहिद आप मुज़क्कर कहेंगे वाहिद मुज़क्कर गायब। सही है जी, आप ये 3 चीजें बताएंगे, नहीं, 4 चीजें। गायब नहीं, फेल हाजिर कौन है, सा है? हाजिर है। नहीं, गायब है ना, हाजिर क्यों है? हाँ ओके ओके, गायब। पहला सीगा गायब का है। पहला सीगा है ना, ठीक है जी। ये ता तो बाबे तफाउल की ता है, सही जी है। ओके ओके, अभी लेकिन ये समझ। बहुत अहम है कि हम जो हमने अब वाब पढ़े हैं ना, मजीदुन फी के, इस पे ग्रिप हो हमारी, वरना क्या होगा, हम ये ता को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत फिर हम बात को समझ लेंगे, ठीक है। तो ये ता बाबे तफाउल, तो वाहिद मुज़क्कर गायब, फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, ये 4 चीजें आपने किसी भी फेल के मुतालिक बतानी होंगी आप, ठीक है जी, सीगा पहचानने के लिए। माजी है मुदारे, वाहिद मुसन्ना जमा, मुज़क्कर मुन्नस, गायब हाजिर मुतकल्लिम, ठीक है जी। और पैटर्न ये रखें, फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक हो गया। अच्छा, अब फेल आया है तो उसका फाइल होगा मफूल होगा, ठीक है जी। मफूल जरूरी नहीं है हर फेल का आए, लेकिन फाइल तो हर फेल का होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, ये अगर मैं इस वक्त आपके सामने सिर्फ तबारा का कहूं, तबारा का, ठीक है, तो मुझे बताइए इसका फाइल कौन होगा? इसके अंदर हुआ होगा, हुआ। ठीक है, हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो पहला सीगा है, ठीक है, पहला सीगा है ना, जब पहला सीगा आता है या चौथा सीगा आता है तो हमेशा आप ये कहते हैं, बात समझे, मैं आपको एक दूसरे तरीके से बात बता रहा हूँ, सेम बात जो भी हमने की थी। हमने अभी ये बात की थी कि जब आपको फेल का सीगा चूज करना होगा तो अगर फाइल जमीर होगा तो आप गर्दान का रुख करेंगे, अगर फाइल जाहिर होगा तो पहला या चौथा सीगा आएगा। अब मैं आपको ये बात जरा ऑपोजिट तरीके से बता रहा हूँ, समझे बात से। जब अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपको फेल तो चूज नहीं करना ना, अब तो आप ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। जब आप ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे तो आपके सामने फेल आएगा, फेल आएगा। अगर फेल पहला या चौथा सीगा हो, अगर फेल क्या हो, पहला या चौथा सीगा हो, तो इसका मतलब ये है कि इसका फाइल जाहिर भी हो सकता है, जमीर भी हो सकता है, सही है, ठीक है। इसका फाइल जाहिर भी हो सकता है, जमीर भी हो सकता है। लेकिन अगर पहले चौथे सीगे के अलावा आ जाए कोई फेल तो कंफर्म उसका फाइल उसी के अंदर मौजूद होगा। बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल सही है जी, क्योंकि अगर पहले चौथे सीगे के अलावा कोई सीगा आया तो इसका मतलब जमीर ही है उसका फाइल, जाहिर नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर तो तभी होगा जब पहला या चौथा सीगा आएगा। लेकिन पहला या चौथा सीगा में क्या हमेशा फाइल जाहिर होगा? नहीं भी हो सकता है, सही है। तो हम इसको हमेशा इस तरह करेंगे कि जब पहला या चौथा सीगा आएगा तो आप बोलेंगे इसका फाइल अभी कच्चा है, यानी अभी कंफर्म नहीं हुआ, जमीर भी हो सकता है, आगे जाहिर भी हो सकता है। आगे देखेंगे क्या कोई इस्म हालत रफा में नजर आया है, फाइल हालत रफा में होता है ना हमेशा। अगर इस्म हालत रफा में मिल जाए उस फेल के बाद तो इसका मतलब उसका फाइल जाहिर हो गया है। अगर उसका इस्म नहीं मिले हालत रफा में तो इसका मतलब उसका फाइल उसके अंदर ही जमीर मौजूद है। बात सबको समझ आ गई जी? बहुत अहम होता है, अगर नहीं हुआ क्लियर तो फिर पूछ Once more, sir. एक मरतबा प्लीज। हाँ जी, हमने ये कहा
کہ جب بھی فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں ایک وہی ہم مثال لیتے جو ابھی ہم نے کی تھی ذہبا، پہلا صیغہ ہے، میں آپ کو کہتا ہوں یہ پہلا صیغہ جب بھی اس کا فاعل کیا ہے تو آپ بولیں گے اس کا فاعل ابھی کچا ہے، آگے ابھی آپ نہیں دیکھ رہے، صحیح ہے، ابھی آپ کو میں نے جملہ ہائڈ کر لیا، آپ بولیں گے جی اس کا فاعل کچا ہے، ابھی پکا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہی ہے یا اس کے آگے ظاہر ہوگا، کیونکہ یہ پہلا صیغہ ہے۔ اگر آپ کے آگے کچھ بھی نہ ہو تو آپ بولیں گے اس کا فاعل ضمیر ہی ہے جو اس کے اندر ہے، ہوا۔ لیکن اگر فاعل حالت رفع میں ظاہر ہو جائے تو پھر آپ بولیں گے اس کا فاعل ظاہر ہو گیا ہے۔ یہی بات چوتھے صیغے کے لیے، لیکن پہلے اور چوتھے کے علاوہ ذہبوا تیسرا صیغہ لایا ہوں میں، ہاں جی ذہبوا وہ سب گئے، میں آپ سے پوچھوں اس کا فاعل کیا ہے، چاہے میں ادھر ہاتھ رکھ بھی لوں تب بھی آپ کیا کہیں گے اس کا فاعل کچا ہے، نہیں سر، یہ تو بالکل پکا ہے، پکا ہے، ظاہر ہو ہی نہیں سکتا، اگر ظاہر ہوتا تو پہلا چوتھا صیغہ آتا بس، جی کیا تو سر چھپا ہوا ہے، صحیح ہے جی، اگر پہلے چوتھے صیغے کے علاوہ ہے تو پکا اس کے اندر ہی ہے، پکا اس کا ظاہر ہو ہی نہیں سکتا فاعل، کیونکہ اگر ظاہر ہوتا فاعل تو پہلا ہے چوتھا صیغہ پہلا یا آتا نا۔ چوتھا اصول تو Clear ہو وہی گیا ہے سب سر، کو؟ آپ تھوڑا سا دوسرے اینگل سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی بالکل، کیونکہ دیکھیں دوسرا اینگل اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم جملہ بناتے تھے، اردو سے جملہ کنسٹرکٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ والے اینگل سے بات کرتے تھے، لیکن اب اردو سے تو ہم جملہ کنسٹرکٹ نہیں کر رہے ہیں نا، اب تو ہم عربی قرآن کی آیات دعا حدیث کی جو ہے اس کا انالیسس کر رہے ہیں، تو اب اس اینگل سے ہی آنا پڑے گا آپ کو، اس دوسرے اینگل سے ہی آنا پڑے گا، اب اردو نہیں ہے آپ کے پاس، کریکٹ، ٹھیک ہے، اب تو آپ اردو کی طرف جائیں گے عربی سے، اب بات بالکل مختلف ہو گئی ہے، تو اب اس چیز کو ہم نے جو پہلے سیدھے انداز میں پڑھا تھا اب ہم اس کو دوسرے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اور اب اسی طریقے سے اس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا جناب؟ چلیں اگر ابھی تھوڑی یہ بات کچی بھی ہے تو ابھی اس کی پریکٹس بار بار ہوگی تو انشاءاللہ پکی ہوگی۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ پہلا صیغہ ہے تو آپ کہیں گے جی ابھی اس کا جو فاعل ہے کنفرم نہیں ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آگے کوئی اسم مل گیا حالت رفع میں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ آگے گئے، آپ نے دیکھا ایک اسم آپ کو ملا اسمن، اور آپ نے پھر دیکھا اسموں کا، تو آپ نے کہا اچھا ایک اسم ہے، اچھا یہ میں آپ کو پہلی بات بتائی تھی اور ہم یہ پہلے بھی بات ڈسکس کر سکتے تھے، پہلے جو ہم نے کیا کہ جب بھی آپ کو ایک اسم ملے جس کی اعراب ہلکی اور اس پہ ال نہ ہو تو 99% چانس کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا بنے گا؟ اضافی، مرکب اضافی بنے گا، ٹھیک ہے، وہ مضاف ہوگا۔ آپ کنفرم اس کو کب کریں گے؟ جب آگے آپ کو مضاف الیہ حالت جر میں مل جائے، تو یہاں پہ ہے نا مضاف الیہ حالت جر میں، جی جر کی، ٹھیک ہے جی، جی جر والی حالت ہے، اسموں کا، ٹھیک ہے جی، تو تھا اسمن اور کا، تو اسم کا اعراب ہلکا ہو گیا تو بن گیا اسم کا، ٹھیک ہے جی، اسموں کا، ٹھیک ہے جی، تیرا نام، اسموں کا تیرا نام، اچھا جی، اسموں کا حالت رفع میں، بالکل حالت رفع میں، کیونکہ جو مرکب اضافی ہے اس کا اعراب کس سے پتہ چلتا ہے؟ مضاف مضاف سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے جی، مضاف سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو مضاف الیہ ہے وہ تو ہمیشہ جر میں ہی ہوگا، تو مضاف سے آپ کو اس کا اعراب پتہ چلا۔ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو جو مضاف ہے اس سے اعراب پتہ چلا تھا نا کہ حالت نصب میں، دیکھیں سبحانہ کا یہاں سے مضاف تھا نا سبحان، اس کو آپ نے دیکھا نصب میں تو آپ کو پتہ چلا اچھا یہ حالت نصب میں، تو پھر آپ نے اس کو جب ڈھونڈا تو آپ کو پتہ چلا کہ ایک فعل ہے جو معذوف ہوگا، تو یہاں پہ مضاف جو ہے وہ رفع میں اسم، وہاں پہ مضاف نصب میں تھا سبحانہ۔ یہاں پہ دیکھیں تینوں مثالیں الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ حمدو کا، یہاں پہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے مضاف جر میں؟ کیونکہ حمدی کا، ٹھیک ہے جی، کس وجہ سے؟ پھر آپ نے دیکھا تو حالت جارہ میں آپ کو حرف جارہ ملا، تو تینوں مسائل الحمدللہ آپ کے سامنے، تینوں مضاف ہیں، یہ رفع میں ہے، یہ نصب میں ہے، یہ جر میں ہے۔ یہ نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول مطلق ہے۔ یہ جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ حرف جارہ ہے۔ یہ رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ کوئی عامل نہیں آیا، اپنی اوریجنل حالت میں ہے یہ، ٹھیک ہے جی، اور یہ فاعل ہے تو اس پہ کوئی عامل آئے گا بھی نہیں، تو آپ کو پتہ چلا کہ اس
फेल का जो फाइल है वो मुरक्कब इजाफी की सूरत में आगे जाहिर हो गया है। अब इसका फाइल पक्का हो गया है कि वो जाहिर है। ठीक है जी, तो ये फेल माजी अपने फाइल के साथ मिलके बना जुमला फेलिया। ठीक है जी, और वाव तो अतफ है। और बहुत बाबरकत है तेरा नाम, और तेरा नाम बहुत बाबरकत है। वाव अतफ ताला, आइन मादा है, आइन लाम और वाव। ठीक है जी, आइन लाम और वाव। इसको भी अगर बाबे तफाउल पे डालें तो क्या बनेगा? अलावा। ठीक है, तफा बाब उस पे डाले ना तफाउल। अलावा। हाँ जी, तालावा और ये ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपको मैंने एक बात बताई थी, जरा इस फेल पे गौर करें। ये वो है नाकिस है, सही है गैर सही है? गैर सही है सर, गैर सही। गैर सही है कौन सा वाला? नाकिस। नाकिस है, ठीक है। अच्छा, नाकिस में मैंने आपको बताया था जब वो मजीदुल फी में जाते हैं तो क्या होता है? वाव किस में बदल जाती है? या अलिफ अलिफ मकसूरा। अलिफ नहीं, हरफे इल्लत वा जो है वो या में बदल जाता है। ये बात हमने पढ़ी थी कि जो नाकिस वावी होता है ना, नाकिस वावी जब वो मजीदुल फी में जाता है तो वाव हरफे इल्लत किस में बदल जाता है? या में। या में बदल जाता है। अच्छा जी, अगर वो या में बदल जाए, अच्छा अब आपने इसमें नाकिस की तब्दीलियां करनी है। हाँ जी, कौन सा रूल लगेगा इसमें अब्दुल बासित? जिसमें रूल नंबर 1 लगेगा। रूल नंबर 1, हरफे इल्लत मुतहर्रिक और उससे पहले जबर, सही, माक़बल फतहा। तो फिर क्या होता है? अगर या हो तो किस में बदल जाती है? अलिफ मकसूरा में। अलिफ मकसूरा में। ताला, ठीक है जी, ताला वो बुलंद हुआ। अच्छा जी, अब ताला जो है अगर मैं उसके मुतालिक आपसे पूछूं कौन सा फेल है तो आप क्या बताएंगे? मुझे जरा बताएं। फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक है। अब मुझे बताइए, फेल है तो इसका फाइल होगा, तो फाइल के मुतालिक आप क्या कहेंगे कि इसका फाइल अभी कंफर्म नहीं है, आगे अच्छा। देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। तो आगे जब आपने देखा तो आपको, अब आप देखें फिर जद्दुन, ठीक है जी, जद्दुन एक इसम है जिसकी एराब आपको हल्की नजर आ रही है, तो आपका गुमान किस तरफ जाएगा कि क्या हो सकता है? मुदाफ हो सकता है। और कंफर्म कब करेंगे? जब आगे इसम आपको हालत जर में मिल जाएगा, और वो आपको मिल गया तो आपने कहा ये मुरक्कब इजाफी है, तो जद्दुन से हो गया जद्दू और आगे उसकी जमीर आ गई जद्दू का हालत जर वाली, तो मुरक्कब इजाफी हो गया। और ये मुरक्कब इजाफी एराबी तौर पे कौन सी हालत में है? रफा में। कैसे पता चला जनाब? जद्दू पेश लगा हुआ दाल। सही है जी, रफा से पता चला। तो और ये मुरक्कब इजाफी मिलके क्या बना? फाइल बना इस फेल के लिए, ठीक है जी। और ये जुमला फेलिया हो गया, ये भी जुमला फेलिया, और ये अदब मातूफ हो गया, ठीक है जी, ये भी जुमला फेलिया हो गया। और तेरी शान बहुत बुलंद है, और तेरी शान बहुत बुलंद है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। हम पाकी बयान करते हैं ए अल्लाह, तेरी बहुत पाकी, तेरी हम्द के साथ, और तेरा नाम बहुत बाबरकत है, और तेरी शान बहुत बुलंद है, और तेरी शान बहुत बुलंद। फरहान इसकी एक पिक्चर ले लीजिए, स्लाइड, ये स्लाइड 3 है हमारी। सही, 3 है सर। जी सर, ले लिया, 3 है स्लाइड। ओके,
ولا الہ غیرک. ہاں جناب. تو واو جو ہے عطف، اس کے بعد لا. اچھا اب یہ جو لا ہے نا اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کون سا لا ہے. ہم نے ڈسکس بھی کیا آج کی کلاس میں. لا نفی جنس، لا نفی جنس ہے. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. کیسے پتا چلا آپ کو عبد الباسط یہ؟ کیونکہ اس کے بعد والا جو اسم ہے اس کو حالت نصب میں ہے اور تنوین یعنی ایک ہی الف لام نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ تنوین نہیں ہے. زبردست. بارک اللہ فیک. لا نفی جنس ہے. اس کا جو اسم ہے آگے اس پہ ال بھی نہیں ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے اور حالت نصب میں ہے. تو یہ لا نفی جنس ہوا. یہ اس لا نفی جنس ہے. ٹھیک ہے جی. اور آگے غیروں کا. ہاں جی پھر دیکھیں یہ ایک اسم آ رہا ہے غیرن، اعراب ہلکی ہے، ال بھی نہیں ہے. تو غالب گمان آپ کا یہ ہے کہ مرکب اضافی ہوگا. کنفرم کریں گے جب آپ کو حالت جر میں آگے اسم مل جائے اور وہ آپ کو مل گیا تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا اور یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے بنا خبر و لا نفی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جملہ اسمیہ ہو گیا لا نفی جنس کے ساتھ. اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ٹھیک ہے جناب. اس کی بھی ایک پکچر لے لیجئے فرحان. تعالی جد کا معنی کیا ہوتے ہیں صاحب؟ اور تیری شان بہت بلند ہے. جد کا یہ ٹھیک ہے جناب. اچھا جناب اس دعائے استفتاح میں کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. ایک سوال ہے اسی کے جی یہ دعا استفتاح کمپلسری ہے یعنی کبھی جلدی جلدی میں ہم رکوع میں اگر امام ہے تو پھر وہ اس ٹائم بھی پڑھنا ضروری ہے یا پھر یعنی ہمیشہ پڑھنا لازم ہے؟ دیکھیں اگر امام رکوع میں چلا گیا اور آپ مسجد میں پہنچے ہیں تو پھر تو آپ تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے نا رکعت کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کے پاس آپ پہنچے ہیں مسجد میں اور امام جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ بس رکوع میں جانے والا ہے، شروع کے ہوئے اس کو جلدی ہو گئی ہے، تو آپ سورہ فاتحہ سے شروع کر سکتے ہیں. لیکن جب وقت ہے امام کے ساتھ اپنے جوائن کیا اور گھر سے آپ شروع کر رہے ہیں تو پھر اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اس کے وجوب کے بارے میں تو میرا خیال وجوب کے بارے میں تو علماء جو ہے اس پہ وہ نہیں ہے. لیکن سلف کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سلف تھے یعنی ایک بزرگ تھے پہلے کے، ان سے ان کے بیٹے نے جب اس کے وجوب کے بارے میں پوچھا تو ان پہ ناراض ہوئے. وہ بولتے ہیں تم اس دعا کے اوپر ذرا غور تو کرو، کیا وجہ ہے کہ تم اس دعا کو نہیں پڑھتے، کتنی عظیم دعا ہے. تو وہ ناراض ہو گئے اس کے اوپر. تو ہم گھر پہ پڑھ رہے ہوں یا تو پڑھنی چاہیے یعنی وہ. لیکن وجوب کے بارے میں تو بہرحال کسی عالم سے ہی پوچھنا پڑے گا اس کا فتویٰ. اللہ اعلم. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال گرامیٹیکل اعتبار سے؟ ٹھیک ہے جناب. تو پھر جو ہے دعا استفتاح کے بعد ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. اچھا جی. دعا استفتاح کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. اچھا سورہ فاتحہ جو وہ ہے قرآن کی پہلی سورت، ایسا ہی قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ ہے نا. جی ہاں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ النحل میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آیت نمبر 98. اور جب بھی قرآن پڑھو
اور جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے. صحیح جی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو قرآن ہے، تو اس لیے آپ کو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو دعا استفتاح کے بعد کیا پڑھیں گے؟ تعوذ پڑھیں گے. اچھا جی. تعوذ جو ہے اس کا گرامرٹک انالیسس ہم کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. صحیح ہے جی. یہ اس کا مادہ ہے عین واو اور دال. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو باب نون سے لے کے آئیں تو کیا ہو جائے گا؟ آوازہ 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 یا وضو یا وضو. یا وضو. ٹھیک ہے جی. یا وضو. اچھا یہ صحیح فعل ہے غیر صحیح فعل ہے؟ یہ غیر صحیح ہے. غیر صحیح فعل. کون سا غیر صحیح فعل ہے؟ اجوف. اجوف. اجوف کی تبدیلی ہوگی تو کیا بن جائے گا پھر؟ یہ آوازہ سے کیا ہو جائے گا؟ آدھا. آدھا. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف علت اپنی حرکت ٹرانسفر کرے گا اور اس کے دوست حرف میں تبدیل ہو جائے گا تو یعوذ. ٹھیک ہے جی. یعوذ. وہ آزا اس نے پناہ مانگی، یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے یا مانگے گا. یعوذ سے گردان کریں تو یعوذ تعوذ تعوذ اعوذ نعوذ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ فعل ہے. اس کے متعلق جناب نے کیا لکھوں؟ یہ کون سا فعل ہے بتا دیجیے. فعل مضارع واحد مذکر متکلم. فعل مضارع واحد متکلم. بس یہ کافی ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس میں مذکر مؤنث متکلم میں سیم ہوتا ہے تو اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. فعل مضارع واحد متکلم. اچھا اب جب فعل آیا ہے تو اس کا ایک فاعل ہوگا ہمیشہ. اس کا فاعل کون ہے؟ ہاں جی. کچا ہے یا پکا ہے یہ بتانا ہے. ابھی کچا ہے. کیسے کچا ہے؟ کون سا صیغہ ہے یہ؟ ہاں نہیں صحیح پکا ہے. 13واں صیغہ ہے. متکلم ہے. ہاں 13واں صیغہ ہے. دیکھیں جی کچا صرف اس وقت بولنا ہے جب پہلا یا چوتھا صیغہ ہو. بس یہ یاد کر لیں. صحیح ہے جی. اگر پہلا یا چوتھے صیغے کے علاوہ ہے تو پکا ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہی ہے. کریکٹ. صحیح ہے جی. کون ہے اس کا فاعل؟ کانا. انا. 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 صحیح جی. انا 13واں صیغہ. ٹھیک ہے جی. انا اس کا فاعل ہے اور اس کے اندر ہی ہے. اچھا جی. اب آپ کو میں نے اعوذ جو عین واو دال جو مادہ ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جب بھی آتا ہے تو اس میں دو پریپوزیشنز آتی ہیں. ایک آتی ہے با کی اور ایک آتی ہے من کی. با کی پریپوزیشن اس اسم کے ساتھ آتی ہے جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے. صحیح ہے جی. اور من کی پریپوزیشن اس اسم کے ساتھ آتی ہے جس سے پناہ میں آیا جاتا ہے. کریکٹ بتایا تھا. صحیح جی. یعنی جس کے شر سے پناہ میں آیا جاتا ہے اس کے ساتھ من کی پریپوزیشن آتی ہے. تو بالکل ویسے ہی با کی پریپوزیشن اللہ کے ساتھ حرف جارہ اور اسم مجرور مجرور. تو یہ ہو گیا متعلق. ٹھیک ہے. اسی طرح من جو ہے حرف جارہ شیطان الشیطان الرجیم. ہاں جی. یہ کون سا مرکب ہے ذرا دیکھیں تو اس کو. الشیطان الرجیم مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی ہے کیونکہ الرجیمی جو ہے صفت ہے شیطان کی اور چاروں اعتبار سے اس کے تابع ہے. معرفہ معرفہ واحد واحد مذکر مذکر جر جر. ٹھیک ہے جی. تو صفت ہو گئی ہے اور یہ موصوف ہو گیا اور یہ مرکب توصیفی ہو کے مجرور ہو گیا اور یہ حرف جار اور مجرور مل کے یہ بھی متعلق بنا. ٹھیک ہے جی. تو گرامٹیکلی یہ دونوں متعلق ہو گئے اور فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے بنا جملہ فعلیہ.
जुमला फेलिया बना, बा की प्रपोजिशन उस इस्म के साथ आएगी जिसकी पनाह में आया जाएगा, और मिन की प्रपोजिशन उस इस्म के साथ आएगी जिसके शर से पनाह में आया जाएगा। ठीक है जी। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिल्कुल सेम पैटर्न हमने देखा था, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ठीक है जी। किसी साथी का कोई सवाल? रजीम का मतलब मरदूद है? हाँ जी, ठीक है जी। नाम ठीक है जी। किसी साथी का कोई सवाल यहां तक? नहीं जनाब, किसी साथी का कोई सवाल नहीं है अभी? नहीं सर, ठीक है। ठीक है जनाब, तो फिर हम यहाँ पे आज अपनी क्लास जो है इत्तफा करते हैं, और आने वाली क्लास में इंशाल्लाह हम सूरतुल फातिहा से शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से, और सूरतुल फातिहा का ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे, और उसके बारे में बहुत अहम बातें भी जानेंगे सूरतुल फातिहा के बारे में, उसकी अहमियत। उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बहुत खूबसूरत हदीस मुबारक मैं सुनाऊंगा, और हम उस पर गौर भी करेंगे कि जब हम सूरतुल फातिहा नमाज में पढ़ते हैं तो फिर उस वक्त क्या एक अहम तरीन चीज जो है वो होती है, और हमें क्या एक अहम तरीन जवाब जो है अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। अगर हम उसको गौर करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इंशाल्लाह आने वाली क्लास में सूरतुल फातिहा के ग्रामेटिकल एनालिसिस से अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे, और हदीस मुबारक भी देखेंगे उसके मुतालिक। और हम आने वाली क्लास इंशाल्लाह मंडे को करेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब चूँकि इंशाल्लाह इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, मस्जिदें खुल जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग जो है वो अपनी क्लास इशा के बाद करेंगे। इशा की नमाज आजकल लेट है, तकरीबन 8:30 बजे अजान है, लेकिन अब थोड़ा वक्फा कम होगा और नमाज भी ख़त्म हो जाएगी, मस्जिद भी जल्दी बंद हो जाएगी। हम लोग 9 बजे का टारगेट करते हैं इंशाल्लाह अपनी क्लास शुरू करने का। 9 से 10, 10:15 तक हम लोग कोशिश करेंगे अपनी जैसे जालियात में क्लास करते थे वैसे ही उसी पैटर्न में क्लास करें। तो इंशाल्लाह 9 बजे हम लोग मंडे को जमा होते हैं और अपनी क्लास को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और किसी साथी का कोई सवाल? सर नमाजें भी शुरू हो रही हैं, तो फिर जमात के साथ अगर पढ़ना तो? हाँ, जमात के साथ देखिए अब जो है हाँ कर्फ्यू लग जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है जो जमात की नमाज है वो आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ सकते हैं मस्जिद में जाके। तो हम मोहल्ले की मस्जिद में जाके इंशाल्लाह पढ़ के आएंगे। देखें अभी अजान जो है ना वो है, अभी लेट हो गई है बिल्कुल अजान, इससे लेट नहीं होगी, अब ऊपर आना शुरू हो जाएगी। 8:30 तक है अगर अजान, तो अब उन्होंने गाइडलाइन ये दी है कि वक्फा 10 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा अजान और नमाज के दरमियान जी। ठीक है, तो अगर 8:40 पे नमाज शुरू हो तो उन्होंने कहा है कि नमाज खत्म होने के 5 मिनट बाद मस्जिद बंद करनी है तो 9 से पहले मस्जिद बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर मोहल्ले की मस्जिद में ही हैं तो आप 9 बजे तक इंशाल्लाह घर आ जाएंगे, और फिर आपकी अगर सुन्नत आपके पास वक्त है तो आप आते ही घर पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आप क्लास के बाद इंशाल्लाह सुन्नत पढ़ के अपने रात की नमाज के साथ फितर पढ़ सकते हैं। ठीक है, 9 बजे का टाइम ठीक है सर? ठीक है जी, तो 9 बजे का टाइम रखते हैं इंशाल्लाह। 9 बजे हम लोग 9:05 तक कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह स्टार्ट कर लें, 9 बजे तक सब साथी आ जाएं। और किसी साथी का कोई सवाल अगर है तो ठीक, नहीं तो हम इंशाल्लाह क्लास को खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु